قوموں کی زندگی میں ایک دن وہ لمحہ بالآخر آ ہی جاتا ہے جب ان کی قوت برداشت جواب دے جاتی ہے، پھر ان کا غصہ اور انتقام سب کچھ جلا کر بھسم کر دیتا ہے۔ یہ نفرت اور غصہ اس آتش فشاں کی طرح ہوتا ہے جس کا کسی کو اندازہ تک نہیں ہوتا۔ جس وقت ملک بھر میں یہ بربادی کا منظر ہوتا ہے تو بہت سے تبصرہ نگار خیر خواہی میں ایسی گفتگو کرنے لگتے ہیں کہ اس انارکی سے قومی املاک کا نقصان ہو رہا ہے، معیشت تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ یہ یقیناً ملک دشمنی ہے، لیکن وہ قوم جس نے مدتوں غربت، ننگ، افلاس، بیماری اور بے روزگاری دیکھی ہوتی ہے، وہ بالکل ان باتوں پر کان نہیں دھرتی۔ اسے ہر اس حکومتی علامت سے نفرت ہوتی ہے جو صرف حکمران طبقے کی عیش پسندی کا مظہر ہوتی ہے۔ انہیں موٹر ویز، ایئرپورٹ، بڑے بڑے گھر، دفاتر، یہاں تک کہ ہسپتال بھی اس لیے اچھے نہیں لگتے کہ ان سے فوائد صرف حکمران طبقے ہی حاصل کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ ان سے محروم رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی ملک میں اقتدار کسی ایک خاندان یا دو خاندانوں میں ہی گھومتا رہے تو پھر غصے میں مزید شدت آ جاتی ہے۔ سری لنکا کی کہانی بھی دو سیاسی خاندانوں کے درمیان اقتدار کی بندر بانٹ کی کہانی ہے، جو میرے ملک کی بدقسمت سیاست سے بالکل مختلف نہیں ہے۔ سری لنکا کی سیاست گزشتہ 100 سال سے دو خاندانوں میں تقسیم ہے، جن میں ایک بندرا نائکے خاندان اور دوسرا پکسا خاندان ہے۔ بندرا نائکے خاندان اس وقت اہمیت اختیار کر گیا جب انہوں نے پرتگیزی آقاؤں سے وفاداری کی اور ان آقاؤں نے انہیں سیاسی طور پر نوازنا شروع کر دیا۔ یہ بنیادی طور پر سنہالی تھے، مگر اتنے وفادار ہوئے کہ اپنے سنہالی نام بندرا نائکے کو بدل کر انہوں نے اپنے نام کے ساتھ پرتگیزی نام دیاس لکھنا شروع کر دیا۔ اس خاندان کا پہلا شخص جو وزیر اعظم بنا وہ سولومن ویسٹ ردگیوے دیا بندرا نائکے تھا، جو 12 اپریل 1956 سے 26 ستمبر 1959 تک وزیر اعظم رہا۔ اسی شخص کی بیوی مسز بندرا نائکے 21 جولائی 1960 کو اپنے خاوند کے قتل کے بعد پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی اور 27 مارچ 1965 تک برسر اقتدار رہی۔ اس کے بعد 29 مئی 1970 سے 23 جولائی 1977 تک اور تیسری مرتبہ 14 نومبر 1994 سے 10 اگست 2000 تک بندرا نائکے خاندان کی یہ خاتون اقتدار پر براجمان رہی۔ دوسرا سیاسی خاندان پکسا نام سے مشہور ہے، جو 2005 سے اب تک سری لنکا پر برسر اقتدار ہے۔ اس خاندان کے اقتدار پر قبضے کا یہ عالم ہے کہ اس وقت سری لنکا کا صدر گونابایا راجا پکسا ہے، جو کہ اس کا سگا بھائی مہندرا راجا پکسا وزیر اعظم ہے، جس نے حال ہی میں وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دیا ہے۔ یہ وزیر اعظم خود بھی 2 دفعہ سری لنکا کا صدر رہ چکا ہے۔ ان کا تیسرا بھائی باسل راجا پکسا وزیر خزانہ اور معاشی ترقیاتی پروگراموں کا انچارج ہے۔ تینوں بھائیوں کے زیر اختیار سری لنکا کا تقریباً 70% بجٹ ہے اور ملک کی 5 بڑی وزارتیں ان کے پاس ہیں۔ ان کا چوتھا بھائی قومی اسمبلی کا اسپیکر ہے۔ اس خاندان کے 29 افراد سری لنکا کی اہم ترین پوزیشنوں پر فائز ہیں۔ یہ صرف سیاسی عہدوں پر فائز نہیں بلکہ سول سروس، میڈیا، یہاں تک کہ چیمبرز آف کامرس پر بھی اسی خاندان کا قبضہ ہے۔ یہ خاندان 2005 میں برسر اقتدار آیا اور اس نے گزشتہ 30 سالوں سے ملک کے اقتدار پر قبضہ بندرا نائکے خاندان کو مستقل اپوزیشن میں دھکیل دیا۔ اس خاندان نے عوامی مقبولیت کے لیے 3 بدترین فیصلے کیے۔ پہلا یہ کہ ایسے منصوبوں کے لیے قرضے لیے جو دکھاوے کے لیے خوبصورت اور جاذب نظر تھے لیکن عوام کی غربت و افلاس کو دور نہیں کرتے تھے، جیسے موٹر ویز، خوبصورت ایئرپورٹ، شاندار بندرگاہیں وغیرہ۔ یہ قرضے تعلیم دے سکے نہ صحت اور نہ ہی روزگار، مگر عام آدمی پر بوجھ بنتے گئے۔ دوسرا فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے سرمایہ داروں پر ٹیکس لگانے چاہیے تھے تاکہ جلد قومی معیشت کو قرضوں سے نجات مل جاتی، مگر انہوں نے اپنے منظور نظر سیاسی وفادار سرمایہ داروں کی وجہ سے ان پر کوئی ٹیکس نہیں لگائے بلکہ مزید قرضے لے کر پرانے قرضوں کی ادائیگی کی، جس سے وہ ملک پر اور قرضوں کا بوجھ بڑھاتے چلے گئے۔ تیسرا فیصلہ بھی سیاسی مقبولیت کے لیے کیا گیا کہ عام چیزوں، پیٹرول اور اجناس پر سبسڈی دیتے رہے تاکہ وہ عوام میں مقبول رہیں، جس کے نتیجے میں ایک دن ایسا آیا
کہ خزانے میں سبسڈی دینے کے لیے 1 روپیہ بھی باقی نہ رہا۔ آج سری لنکا پر 51 ارب ڈالر قرضہ ہے، جس میں سے 80% قرضہ پکسا خاندان کی حکومت کے دوران لیا گیا، جو سری لنکا پر گزشتہ 18 سال سے مسلط ہے۔ یوں پورے ملک کو قرضوں میں جکڑنے کے بعد یہ خاندان IMF سے بھیک مانگنے نکلا تو اس کے مطالبے بہت سخت تھے، یعنی کہ تم پہلے عوام پر ٹیکس لگاؤ اور سبسڈی ختم کر کے خود کو اس قابل بناؤ کہ قرضے اتار سکو۔ جوش میں آ کر پکسا خاندان نے IMF کو انکار تو کر دیا، لیکن معاشی منصوبہ بندی نہ کر سکے، بلکہ الٹا اپنے خاندان کی لوٹی ہوئی دولت کو بیرون ملک محفوظ کرنے میں لگ گئے۔ 5 بڑی وزارتوں پر ہونے کی وجہ سے تمام کرپشن یہی خاندان کرتا رہا، اور ایک اندازے کے مطابق اس خاندان کے پاس 10 ارب ڈالر سے زیادہ چوری کا پیسہ موجود ہے۔ یوں سری لنکا گزشتہ ماہ دیوالیہ ہو گیا اور قرضے کی قسط بھی ادا نہ کر سکا۔ اس موروثی خاندانی سیاست کی لوٹ مار کی وجہ سے سری لنکا کی معاشی حالت اب یہاں تک آ گئی ہے کہ گزشتہ 4 ماہ سے پٹرول پمپوں پر لائنیں لگی ہوئی ہیں، کرنسی کی قیمت 50% سے زیادہ نیچے گر چکی ہے، ہسپتال میں دوائیاں بالکل ختم ہو گئی ہیں، اور اس پر سونے پہ سہاگا یہ کہ 2 عالمی حالات نے انہیں مزید برباد کر دیا ہے، ایک کرونا اور دوسری یوکرین کی جنگ۔ سری لنکا کی معیشت 3 اہم ذرائع آمدن پر کھڑی تھی، ایک کپڑوں کی برآمدات، دوسرا بیرون ملک سری لنکا کے مزدوروں کے پیسے، اور تیسری سیاحت۔ کپڑوں کی برآمدات اور سیاحت کو کورونا نے برباد کر دیا، اور ساتھ ہی یوکرین کے تنازع نے ان کو اس گندم سے بھی محروم کر دیا جو وہاں سے آنا تھی۔ اب ایک طرف بھوک، ننگ، افلاس اور بے روزگاری تھی، اور دوسری طرف ایک ہی خاندان جو گزشتہ 18 سالوں سے سری لنکا کو لوٹ رہا تھا۔ بے قابو ہجوم جس کے قوت برداشت ختم ہو چکی تھی، اس نے سب سے پہلے پکسا خاندان کے آبائی گھر کو آگ لگائی، پھر وزیر اعظم ہاؤس میں گھس گئے، یہاں تک کہ فوج نے آ کر اس کے خاندان کو وہاں سے نکالا۔ قتل و غارت شروع ہوئی، پہلے مرحلے میں 7 لوگ مارے گئے، جن میں 2 اراکین پارلیمنٹ بھی شامل تھے۔ 35 کے قریب گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ لوگ کولمبو کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال میں گھس گئے اور ڈھونڈتے رہے کہ کوئی زخمی سرکاری اہلکار یا سیاستدان تو یہاں علاج نہیں کروا رہا۔ پورے ملک میں کرفیو لگا دیا گیا ہے اور اس وقت دارالحکومت مکمل طور پر فوج کے قبضے میں ہے۔ اس تمام صورتحال کو سنبھالنے کے لیے ابھی تک فوج سری لنکا میں غیر متنازع ہے، بلکہ گزشتہ کئی سالوں سے تامل دہشت گردی کے خاتمے کی وجہ سے ایک قومی ہیرو کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس نے کبھی سری لنکا کی جمہوری سیاست میں مداخلت بھی نہیں کی۔ کیا ہم بھی سری لنکا والے راستے پر گامزن نہیں ہیں؟ ہر ڈرامے، فلم یا کہانی کے آغاز میں یہ فقرہ لکھا جاتا ہے کہ کرداروں کی مماثلت محض اتفاقی ہے، لیکن یہاں یہ محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم تیزی سے اس انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔